پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی تک آپ نے شرائط نماز نمبر 1 طہارت اور نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ کو سنا اور سمجھا اور جانا۔ جن بھائیوں نے ستر عورت کا بیان سنا ہے، شرط نمبر 2 مومن کی نماز بیان نمبر 2 میں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے انہیں یاد ہوگا۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ نماز کی شرائطیں 6 ہیں اور 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات ان 6 شرطوں کو بخوبی جانتے ہیں اور جان چکے ہیں۔ انشاءاللہ طہارت کو آپ بخوبی آپ کو سمجھا چکے ہیں اور ستر عورت پر بھی کافی طویل بحث کی ہے، تو انشاءاللہ استقبال قبلہ بھی آپ نے سمجھ لیا اور وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، 3 چیزیں آج آپ کو بتائیں گے، وقت بھی، نیت بھی اور تکبیر تحریمہ بھی۔ سب سے پہلے ہم نماز کی تیسری شرط وقت جسے کہتے ہیں اسے سمجھنا ہے۔ وقت جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی اپنے مقرر وقتوں میں۔ یعنی جو نماز کا جو وقت ہے مقرر، جیسے اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جیسے فجر کی نماز لے لیں، اور فجر کی نماز کا جو وقت ہے صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک آپ نماز ادا ہی پڑھیں گے، اور دوپہر ظہر کی نماز کا وقت ہے نصف النہار کے بعد سے لے کر سایہ اصلی سے ڈبل ہونے تک، اور اس کے بعد سے نماز عشر کا وقت ہے سورج غروب ہونے تک، اور غروب ہونے کے بعد نماز مغرب کا وقت ہے آپ کا غروب شفق تک، یعنی غروب سورج جب غروب ہو جائے، ڈوب جائے، اس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب شفق جو اجالا روشنی جو پھیلی ہوتی ہے آسمان پر چاروں طرف، تو وہ روشنی ختم ہو جائے تو نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے غروب شفق تک۔ غروب شفق کے بعد نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے، اور نماز عشاء کا وقت طلوع فجر تک رہتا ہے، جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، جب تک عشاء کی نماز کا وقت آپ کا رہتا ہے، لیکن تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں امید ہے کہ وقت آپ سمجھ چکے ہیں۔ ان وقتوں میں یہ نماز پڑھی جائے گی، جس نماز کا جو وقت مقرر ہے اس وقت میں وہ نماز فرض ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وقت کے بعد نیت، یہ 5ویں شرط ہے، نیت۔ نیت جو ہے، نیت جس کو کہتے ہیں، نیت دل کے ارادے کا، پکے ارادے کا نام نیت ہے، اور زبان سے جو الفاظ کہے جاتے ہیں، جو لوگ الفاظوں کے ذریعے نیت کو باندھتے ہیں،
کچھ اردو کے ذریعے، کچھ عربی الفاظ کے ذریعے، تو زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اور عربی زبان میں کہنا افضل ہے۔ اور حقیقتاً صحیح معنی کر اگر دل میں نیت ہے، تو اگر آپ نے زبان سے نیت نہیں کی ہے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جماعت شروع ہوتی ہے تو امام نیت باندھ لیتے ہیں، جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں جب نیت باندھ لیتے ہیں تو ہمارے مقتدی جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کو سنبھالتے ہیں، اور کوئی کپڑے سنبھالتا ہے، کوئی چٹائی جھاڑتا ہے، اور کوئی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الفاظوں کے ذریعے نیت کو باندھنا شروع کرتا ہے۔ تو وہ بھائی اپنا وقت کافی اس میں نکال دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ امام کی ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہمارے مقتدی ثنا پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور کافی ثواب ان سے چھوٹ جاتا ہے اور نکل جاتا ہے، کافی ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں، کافی فضیلتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو لہذا آپ نیت دل سے کیجئے پکی، اور زبان سے اگر آپ کہیں تو پہلے شروع کر لیجئے، اور اپنی امام کے پیچھے، امام کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے نیت باندھیں، اور نیت باندھنے کے بعد ثنا اپنی پڑھ لیں امام کے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے۔ تو یہ ہو گیا آپ کی نیت۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ تکبیر تحریمہ یہ ہے، اس کو نماز میں بھی شامل کیا جاتا ہے اور نماز کے باہر بھی شرائطوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال تکبیر تحریمہ کے بنا بھی نماز آپ کی شروع نہیں ہوتی ہے، تو تکبیر تحریمہ آپ کہیں گے، اس کو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے ذریعے یہ الفاظ تکبیر تحریمہ کے آپ نے نہیں کہے، اور آپ نے تکبیر تحریمہ کو نہیں کہا تو گویا کہ آپ کی نماز شروع نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا غور کریں، تکبیر تحریمہ شرط، بعض اوقات اس کو شرط میں بھی شمار کیا گیا جیسا میں نے بتایا، اور فرائض نماز میں بھی شمار کیا گیا ہے، لہذا اس کا کہنا ضروری ہے۔ اور یہ نماز جنازہ میں رکن کے طور پر ہے، اور باقی نمازوں میں شرط کے طور پر ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ 6 شرطیں ہیں، 6 شرطوں کا آخر نماز تک باقی رہنا بے حد ضروری ہے۔ جیسے مان لیجئے طہارت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، آدھی رکعتیں تقریباً 4 رکعت نماز کی نیت ہے، آپ نے پڑھ لی ہے، تو پھر پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، اور آپ کا وضو چلا گیا تو پھر آپ کی نماز بھی چلی گئی۔ ایسی سمجھیں تمام شرطوں کا آخر نماز تک باقی رہنا ضروری ہے۔